نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیوبندیت، وہابیت، بریلویت کے اختلاف سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ بدعتی لوگوں نے ہم لوگوں کو نہیں پہچانا، اس لیے کیسی کیسی تہمتیں لگا دیں، مگر میں تو کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں، مجھ کو قیل و قال سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ کو جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ لیتا ہے، اگر میں بھی کہتا تب حقیقت معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے ہی بزرگوں کی خدمت نصیب ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی سے الجھنا نہیں، کوئی الجھے تو سب رتب و یابس اس کے سامنے رکھ کر الگ ہو جاؤ اور کام میں لگ جاؤ، چھوڑ دو، اسے الجھنے دو، تم سائڈ میں ہو جاؤ۔ واقعی حضرت حکیم تھے، کیسی عجیب بات فرمائی۔ اب جب اپنے پر گزرتی ہے کہ حضرت کے ارشاد کے قلب میں قدر محسوس ہوتی ہے، دل میں کہ مجھ پر بھی یہ گزر رہی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چند الفاظ میں کتنی بات اہم فرما گئے۔ بات یہ ہے کہ اس قیل و قال اور رد و قد یعنی مناظروں میں بحث و مباحثے کرنے سے ہوتا کیا ہے، نفسانیت آ جاتی ہے۔ آپ حق پر ہوں تب بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اب آپ اپنے آپ کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اکراس کرنے کے لیے اب یہ نفسانیت آ گئی اس میں۔ اور ایک تو باطل کا رد ہوتا ہے نیک نیتی سے جب ایسا ہو، اور حدود کے اندر، وہ تو ٹھیک ہے وہاں ضرورت ہے اس کی، یہ تو معمور بھی ہے، یعنی اس کا تو حکم دیا گیا کہ باطل کا رد آپ کیجئے، اس کا حکم ہے، درد کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ اور ایک ہوتا ہے محض جدال جو بدنیتی سے ہوتا ہے، اور یہ معمور بھی نہیں ہے، اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اندیشہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہو، سوال ہوگا، یہ بیکار کی بحث میں لگے ہوئے، ایسی چیز ثابت کرنے جو ہو نہیں سکتی، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اب میں نے ایک بات کہی ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے، پوائنٹ اپنا کراس کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آگے پیچھے۔ تو ہمیشہ ایسا کہنے میں، کرنے میں، بیان کرنے میں، تقریروں میں خاص طور سے مقررین کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اساتذہ کو بہت اس پہ غور کرنا چاہیے، والدین کو بھی نصیحت کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اب کیا خالی پوائنٹ ہی اسکور کرنا ہے، مجھے آخری وننگ پوائنٹ میرا ہونا چاہیے، یہی مسئلہ ہے، یہی بیماری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھانے میں الگ بات ہے، سمجھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن بحث مباحثہ جدال سے ڈرنا چاہیے۔ اور بحث مباحثہ تو بھائی ایسی چیز ہے کہ جو اہل علم بھی کرے تب بھی اس سے نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، اور عوام الناس ان کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لغویات سے بڑھ کر گناہوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی آپ مجھے بتائیے کسی بحث کے نتیجے میں آپ نے کوئی حاصل کیا، کچھ ایسا ہوا کہ بالآخر ہم ایک کنکلوژن پہ آ گئے اور بہت ہیپی اینڈنگ ہوئی اور وہاں سے اٹھ کے چلے؟ وہ ہیپی اینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اچھا بڑی معاف کر دو، لوگ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہا سنا معاف، بات چیت ختم، اس میں شکل نہیں دیکھ رہے، تسکین ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو نفس کی بیماری ہے، نفسانیت اسی کو تو کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دل یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ دل پہ ایسی گرفت کہ وہ ایک غیر مسلم سے لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی کے دوران اس کے اوپر غالب آ گیا، قابو پہنچ، اب اس کو مارنے والے، قتل کرنے والے سینے میں بیٹھ گئے، قتل بالکل نہیں، فائنل بلو ہے، اور اس نے تھوک دیا۔ تو تھوڑی دیر میں سوچ کے اٹھ گئے، ہٹ گئے، لمحے بھر میں چھوڑ دیا اس کو، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تم، کہنے لگا میں نے تو تھوکا اس لیے تھا کہ اور تمہیں غصہ آئے اور تم مجھے جلدی سے فارغ کرو، یعنی ڈیلے نہ کرو، سلو کٹنگ اور ٹو ڈیتھ نہ ہو، نہیں فارغ کرو جلدی۔ فرمایا مجھے بھی غصہ آیا اسی لیے تو چھوڑ دیا، غصہ آ گیا تھا مجھے، تو نے مجھ پر تھوکا، تو اب غصہ آیا تھا مجھے اس تھوکنے پر ہی، تو ذاتی مسئلہ ہے نا، تو نے میری ذلت کی تو مجھے غصہ آیا کہ مجھ پر تھوک دیا۔ تو میں کہا مجھے تجھ سے لینا دینا کہ اپنے اوپر تھوکنے کا بدلہ تو قتل نہیں ہے کسی کا، میں تو اللہ کے لیے تجھے پہلے قتل کرتا کہ تو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، تو ہمارے پر حملہ کرنے آیا تھا، اس لڑائی وہاں اللہ کے لیے ہو رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو رہا تھا، یہاں تو کہانی بدل گئی، اب میری ذات آ گئی ہے، ذات آ گئی تو ختم، اب نہیں۔ لیکن یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ حاصل ہوتا ہے محنت سے، اس کے لیے بڑی توجہ دینی پڑتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔